ابو معبد گھر آیا نا تو آتے ہی پہلے پوچھتا ہے کہ آج گھر کے اندر کوئی آیا تھا؟ کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے؟ کہا ماحول کی روشنیاں بتاتی ہیں کہ کوئی آیا تھا۔ تو اب معبد وہ حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہ رہا، تو اپنے گمان میں انہوں نے حضور کا نام رکھ لیا اور کہنے لگی ہاں آج نہ ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ ابو معبد پوچھتا ہے کہ وہ مبارک کیسا تھا؟ پھر معبد حضور کا مبارک حلیہ بیان کرتی ہیں۔ یقین جانیے لفظ تو عربی کے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ سمجھ نہ بھی آئے تو روحوں کے اندر نور اترتا محسوس ہوتا ہے۔ ابو معبد پوچھتا ہے بتاؤ نا کہ وہ مبارک کیسا تھا؟ پھر معبد بولنے لگی۔ یار بولنے کیا لگی، ان کے منہ سے بھی روشنی نکلنے لگی۔ ابو معبد پوچھتا ہے بتاؤ نا کہ وہ مبارک کیسا تھا؟ معبد کہنے لگی کہ میرے شوہر نامدار تمہیں کیا بتاؤں کہ آج آنکھوں نے کیا دیکھا؟ کہا رأیت رجلا ظاہر الوداد حسن الخلق ملیح الوجه لم تعبه سجلہ ولم تزر به صالہ ولم تزر به صالہ کسیم وسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل احور اکحل ازج اقرن وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثہ اذا صمت فعلیہ الوقار وَإِذَا تَكَلَّمَ السَّمَاءُ وَعَلَاهُ الْبُهَاءُ حُلُوُّ الْمَنْطِقِ فَصْلٌ لَا نَثْرٌ وَلَا حَزْرٌ كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتُ نَظْمٍ يَتَهَدَّرْنَ أَبْهَى النَّاسِ وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ رَبْعَةٌ لَا تَشْنَعُ عَيْنٌ مِنْ طُولٍ لَا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَرٍ غُصْنٌ بَيْنَ غُصْنَيْنِ فَهُوَ عَنْدَرُ الثَّلَاثَةِ مَنْغَرًا وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا لَهُ رُفَقَاء يَحُفُّونَ بِهِ إِذَا قَالَ اسْتَمَعُوا لِقَوْلِهِ إِذَا قَالَ اسْتَمَعُوا لِقَوْلِهِ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ مَحْفُوظٌ مَحْشُودٌ لَا آبِسْ وَلَا مُفَنَّدٌ۔ انہوں نے حضور کا حسن بیان کیا اور حد کر دی۔ کہنے لگی میرے شوہر نامدار تجھے کیا بتاؤں آج آنکھوں نے کیا دیکھا ہے؟ ایک ایسا شخص دیکھا ظاہر الوداد حسن الخلق، جن کا رنگ نکھرا ہوا تھا اور چہرہ خوبصورت تھا، ملیح الوجه، اور ان کے اوپر ملاحت چھائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی لم تعبہ سجلہ ولم تزر بہ صالہ، کہنے لگی کہ نہ تو ان کا پیٹ موٹا تھا کہ وہ عیب دار ہوتے، اور نہ ہی ان کا سر چھوٹا تھا اور وہ اس سر چھوٹے کے عیب سے بھی پاک اور مبرہ تھے۔ اور پھر کہنے لگی کہ وفی صوتہ سحل، اور ان کی تو آواز بھی گونجدار تھی۔ پھر کہنے لگی وفی عنقہ سطع، اور ان کی تو گردن بھی چمک رہی تھی۔ وفی لحیتہ کثاثہ، اور ان کی جو مبارک داڑھی تھی نا لگتا تھا جیسے نور کی جھالر ہو۔ اذا صمت، جب وہ خاموش ہوتے، فعلیہ الوقار، تو باوقار لگتے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ السَّمَاءُ وَعَلَاهُ الْبُهَاءُ، کہنے لگی جب خاموش ہوتے نا تو باوقار لگتے، اور جب بولنے لگتے تو روشنی منہ سے نکلنے لگی، نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ اللہ اکبر۔ فصل لا نظر ولا حزر، کہنے لگی ان کی گفتگو سادہ تھی، آسان فہم تھی، لفظ لفظ جدا جدا تھا اور حرف حرف کا بھی معنی سمجھ میں آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگی کہ تمہیں کیا بتاؤں وہ کتنے خوبصورت تھے، تمہیں دو لفظی بات نہ بتا دو؟ ابہى الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب، کہا جب دور سے دیکھا نا تو سونے لگتے تھے، جب نیڑے آئے تو اور بھی سونے لگتے تھے۔